औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बाबर मीन, होम्योपैथिक क्लिनिक बाबर चौक, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, फैसलाबाद, पाकिस्तान से आपके साथ मुखातब हूँ। हमारी गुफ्तगू चल रही है मटरिया मेडिका के हवाले से और हम डिस्कस कर रहे हैं बेलाडोना को। आज हम बेलाडोना की इंसैनिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि बेलाडोना में किस किस्म की इंसैनिटी पाई जाती है, किस किस्म का जुनून, दीवानगी, पागलपन जो है वो पाया जाता है और उसके पीछे असबाब क्या होते हैं। ये बात याद रखें कि जो भी सिम्टम सामने आता है उसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं मुख्तलिफ अद्वियात में। बहुत सी अद्वियात में आपको इंसैनिटी मिलेगी, जुनूनपन मिलेगा, दीवानगी मिलेगी, पागलपन मिलेगा और उनमें हर दवा का दूसरी दवा के साथ जब आप मुआवजा करेंगे तो वहाँ पे असबाब जो है, काजेशन जो है वो मुख्तलिफ मिलेगी। आज हम बेलाडोना की इंसैनिटी को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी बेलाडोना के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंसैनिटी पाई जाएगी, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के असबाब पाए जाएंगे जिनके रिजल्ट के तौर पर बेलाडोना में पागलपन, दीवानगी, जुनूनी कैफियत जो है वो सामने आती है। तो दोस्तों, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी आज के टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि बेलाडोना के अंदर किस किस्म की इंसैनिटी जो है वो पाई जाती है, उसके असबाब जो है वो क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेलाडोना के हवाले से बहुत से ऐसे मुख्तलिफ असबाब हैं जिनकी वजह से बेलाडोना के अंदर जुनूनी कैफियत, दीवानगी की कैफियत जो है, पागलपन की कैफियत जो है वो पैदा होती है। मुख्तलिफ असबाब के साथ उनका तल्लक है। उन असबाब को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे काजेशंस हैं जो कि बेलाडोना को इंसैनिटी की तरफ लेके जाते हैं। इसमें सबसे पहले इंटेंस फीवर है, बहुत शदीद बुखार, यानी कि बेलाडोना का जो पेशेंट है इसके अंदर शदीद बुखार जो है वो जुनूनीपन का, दीवानगी का या बहुत ज़्यादा शदीद चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का सबब जो है वो बन सकता है। बेलाडोना का तल्लक जो है अक्सर अचानक और शदीद बुखार के साथ बड़ा गहरा है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की दिलफरेब जो हालतें हैं वो पैदा होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की हेलुसिनेशंस जो हैं वो पैदा होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसमें ख्याली तसव्वुराती कैफियत जो हैं वो मरीज़ को उनका सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बच्चों में ये कंडीशन जो है वो सामने आती हैं। तेज़ बुखार जो हैं वो अक्सर बेलाडोना के अंदर जहनी उलझनों को, बेचैनी को और फ़रेब की कैफियत को जो है बढ़ावा देते हैं। उनको पैदा होने में जो है उसके पीछे ये कार फरमा होता है बुखार का तेज़ होना। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलाडोना के अंदर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और बेलाडोना में जो फ्लो ऑफ ब्लड है, कंजेशन ऑफ ब्लड है, वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा होती है। ये भी एक सबब होता है कि बेलाडोना के अंदर जब शदीद बुखार पाया जाता है और उसमें मेन सिम्टम ही ये है कि सर गर्म होता है और हाथ पाँव इसके जो है वो ठंडे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब सर्कुलेशन जो है, कंजेशन ऑफ ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे चांसेस बन जाते हैं हेलुसिनेशंस के, रेस्टलेसनेस के, कन्फ्यूजन के। तो मरीज़ जो है वो ऐसी कैफियत का सामना कर सकता है। और ये जो अलामात हैं ये मजमूई तौर पर बेलाडोना की ख़ास अलामत समझी जाती हैं। बेलाडोना की ड्रग पिक्चर्स जो है वो इन अलामात के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो एक तो बेलाडोना के अंदर जो इंसैनिटी पाई जाती है उसके पीछे शदीद बुखार पाया जा सकता है, यानी शदीद बुखार की सूरत में बेलाडोना को दीवानगी, जुनून या पागलपन के जो कैफियत है उसका सामना करना पड़ सकता है और ख़ास तौर पर बच्चों में ये कैफियत जो है वो सामने आती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरे नंबर के ऊपर जो वजह सामने आती है बेलाडोना के अंदर जुनूनी कैफियत की या दीवानगी की, वो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ सेंसेस है कि हमारे जो अज़ाए हिस्स हैं
یا بیلاڈونا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے جو اعضائے حس ہوتے ہیں وہ یا سینسری آرگنز جو ہیں وہ اوور سینسٹیو ہو جاتی ہیں، وہ اوور سٹیمولیشن ہو جاتی ہے ان کے اندر، ان کی سینسیشن کی جو پاور ہے، خصوصیت ہے، وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے بھی بیلاڈونا جو ہے وہ دیوانگی، جنونی کیفیت، پاگل پن کی کیفیت سے ہمکنار جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یا اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ بیلاڈونا کے افراد بیرونی محرکات جیسے روشنی، آواز اور ٹچ یعنی لمس کے لیے بہت زیادہ حساسیت ان میں پائی جاتی ہے، اور ان سے ان میں بہت زیادہ اشتعال انگیزی، الجھن اور بدگمانی کے کیفیات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر اوور سٹیمولیشن آف سینسز جو ہے وہ بھی ایک نمایاں فیکٹر ہے بیلاڈونا کے اندر انسینٹی ڈیولپ کرنے کا، یا بیلاڈونا کے اندر جو دیوانگی، جنونی کیفیت پائی جاتی ہے، پاگل پن کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اس فرد کی جو سینسز ہیں ان کا اوور سٹیمولیٹ ہونا جو ہے وہ بھی ایک سبب میں سے ہے۔ اس کے بعد دوستو جب ہم انسینٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم انفلمیشن اور کنجیشن کو جو ہے وہ نہیں بھول سکتے۔ تو بیلاڈونا کے اندر اکثر سوزش اور کثرت خون جو ہے وہ بھی انسینٹی اور دیوانگی کا بہت بڑا سبب جو ہے بن کر سامنے آتا ہے۔ بیلاڈونا سے وابستہ جسمانی علامات میں اکثر سوزش، اجتماع خون اور سرخی کا ہونا جو ہے وہ نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیلاڈونا کی ضرورت والے افراد میں پائے جانے والی ذہنی خلل میں بنیادی کردار سوزش اور اجتماع خون ادا کرتے ہیں، کہ اس کے اندر جو زیادہ تر دیوانگی، جنون یا انسینٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے پیچھے سوزش اور کثرت خون جو ہے یا خون کا دماغ کی طرف بہاؤ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ایموشنل سپریشن اور ٹروما، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بیلاڈونا کی انسینٹی کی۔ بعض صورتوں میں بیلاڈونا سے وابستہ پاگل پن کی علامات کے اظہار کا تعلق جذباتی دباؤ یا غیر یقینی جذباتی صدمے سے بھی ہو سکتا ہے۔ جذباتی اور نفسیاتی تناؤ کا نتیجہ ذہنی اور جذباتی حالتوں میں خلل کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے، جس سے بیلاڈونا کی خصوصیت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کے جو ایموشنز ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں، یا کسی بہت بڑے ٹراما سے وہ شکار ہوتا ہے اور اس کیفیات کو وہ بیان نہیں کر پاتا، اس کے ایموشن سپریس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جذباتی دباؤ یا صدمہ کی وجہ سے دیوانگی یا جنونی پن کی طرف یا پاگل پن کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یا اس کو اس قسم کے کیفیات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوستو انسینٹی کی بات کریں تو بعض کا متاثرہ فرد کے امبیشنز جو ہیں، اس کے جو عزائم ہیں، ان کا متاثر ہونا بھی اس کو دیوانگی اور جنون کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں عزائم متاثر ہوئے ہوں، اس کے نتیجے میں پاگل پن حد سے زیادہ شدت کے سامنے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی دریافت کی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، وہ بڑی بڑی رقوم کے چیک پر دستخط کرتا چلا جاتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس چیز کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، حالانکہ ایسی پیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ایسی پیمنٹس نہیں کرنی چاہیے، وہ ان کی استطاعت نہیں رکھتا اور ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ ڈینگے مارتا ہے، بہت زیادہ پرجوش اور شدید انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرے گا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ گفتگو کرے گا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، دنیا بدل دے گا۔ رات کو چند گھنٹے سوئے گا اور پھر سارا دن بے مقصد وہ گھومتا رہے گا
اگر کوئی اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس سے شدید غصے کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ مارنے مرنے پر بھی جو ہے وہ اتر آتا ہے، اس کا رویہ بہت زیادہ جارحانہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیلا ڈونا جو ہے اس کی جو انسینٹی ہے اس کے پیچھے بہت سے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اور ایک فزیشین کا کام ہے کہ جب پیشنٹ اس کے پاس آتا ہے اور جب وہ کیس لیتا ہے تو اس کیس میں جو علامات اس کے سامنے آتی ہیں ان کو وہ گریڈنگ کرے، ان کی اہمیت کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ گریڈنگ کرے، اور اس کے بعد دیکھے کہ کون سی علامت کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کون سی جو پرابلم پیشنٹ بتا رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، انہیں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر بعض کا جنونی کیفیت، دیوانگی یا اس قسم کی چیزیں لاس آف لو کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں، محبت میں ناکامی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں۔ بعض کا ایسے جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں آپ کی کوئی اور میڈیسن جو ہے وہ بھی بن سکتی ہے، سیم سمٹم اس میں بھی پائے جا سکتے ہیں، لیکن کازیشن کی وجہ سے آپ کی میڈیسن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ کاز ہے، دوسری مرض میں وہی علامت پائی جا رہی ہے، دوائی میں وہی علامت پائی جا رہی ہے، لیکن اس کا کاز ڈفرینس ہے، تو یہاں پہ ہم میڈیسن کو ڈفرینس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو جو ہے ایک دوسرے سے ان کا جو فرق ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ مریض کی بالمثل دوا منتخب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، بیلا ڈونا میں محبت میں مایوسی اور دیوانگی، جنون اور پاگل پن کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر پاگل پن کی وجہ محبت کی مایوسی ہے تو پاگل پن کی شکل بہت مختلف پہلو اختیار کر سکتی ہے بیلا ڈونا میں۔ یا آپ کو ایک مریض ملے گا جو صرف اپنی قمیض اتار کر دن کے اجالے میں سڑکوں پر نکلے گا، اشارے کرتا ہے اور بہت سی بیہودہ باتیں کرے گا۔ وہ چیخنے، گانے، تالیاں بجانے کے ساتھ ایک طرح کا جنگلی رقص شروع کر سکتا ہے۔ رقص آہوں کے ساتھ متبادل ہو سکتا ہے، یعنی وہ آہیں بھرے گا، کبھی رقص کرنا شروع کر دے گا، کبھی سسکیاں لے گا، کرسیوں پہ، میزوں پہ چھلانگیں لگائے گا، اپنے ہی بال نوچ سکتا ہے، فاحش باتیں کر سکتا ہے، کوستا ہے، اور اپنے آس پاس والوں پر وہ تھوک سکتا ہے، ان کے بال نوچ سکتا ہے، ان کو کاٹ سکتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو محبت میں مایوسی کی وجہ سے بیلا ڈونا کے مریض میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہائپوسائمس میں بھی اس سے ملتی جلتی علامات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کے اسباب کچھ اور ہیں، یہاں پہ اسباب کچھ اور ہیں۔ یہاں پہ محبت کی مایوسی کے بعد اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، وہاں پہ سیکچول ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے وہ کیفیات جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر سیکچول ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی علامات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، فاحش گفتگو کا کرنا، کپڑوں کا اتارنا اور دیگر قسم کی علامات جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اب اگر پیشنٹ کے لواحقین آ کے، اٹینڈنٹ آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب مریض جو ہے یہ تو اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، ٹھیک، اب وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، کیا وہ سیکچول ایکسائٹمنٹ ہے یا اس کے اسباب کچھ اور ہیں، اس کے اوپر یہ جو دیوانگی کا دورہ پڑ رہا ہے اس کے پیچھے اصل اسباب کیا ہیں۔ یہ اصل اسباب جو ہیں ان کو تلاش کرنا ہی ایک ہومیوپیتھ فزیشین جو ہے اس کا کام ہے۔ اسی لیے ہومیوپیتھی کو سائنس اور آرٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ علامات لے لینا ایک جو ہے وہ فن ہے، اور ان علامات کو مطابق دوا کو سلیکٹ کرنا، دوائی تک پہنچنا، میڈیسن تک جانا جو ہے ان علامات کو سیڑھی بنا کر، وہ ایک آرٹ ہے، اور اسی آرٹ کی وجہ سے ہومیوپیتھی جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ دنیا میں جتنے بھی شعبہ طب موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اتنی بریک بینی سے کین فولی کیس ٹیکنگ کسی دوسرے طریقہ علاج میں نہیں کی جاتی جتنی ہومیوپیتھی کے اندر کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر دوا جو ہے وہ اپنے اندر مخصوص خصوصیت رکھتی ہے، اور ان خصوصیات کو سمجھنا، ان خصوصیات کو دیکھنا، پرکھنا، سیکھنا
हर होम्योपैथ फिजिशियन के लिए ज़रूरी है। अगर हम मेडिसिन को अच्छे तरीके से नहीं समझते होंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये थी आज हमारी गुफ्तगू बेलाडोना की इंसैनिटी के हवाले से। इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में जल्द पेश होंगे। बेलाडोना को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और जो बेलाडोना है इसकी मज़ीद छुपे हुए जो खसूसियात हैं उनको हम आपके सामने लेके आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला शोबा तिब के साथ मुंसलिक तमाम दोस्तों बिलखुसूस होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा नाज फरमाएँ, ताकि हम उस ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से पूरा कर सकें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, हमारे ज़िम्मे लगाई है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने दिल के लोगों का, घर वालों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको वक्त मिले पूरी वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आखिर में घंटी बजाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।